نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور بنی اسرائیل پر کیے ہوئے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ان پر انعامات فرمائے، ان پر احسانات کیے، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، چیرا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو آزادی جو ان کو دی، اس کو بطور انعام ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آزادی دی فرعونیوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آزادی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اگر آزاد ہم جی رہے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ غلامی ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور یہ اس آدمی سے پوچھیں جو غلامی کا وقت گزار رہا ہے یا غلامی کا دور جس پر گزر رہا ہے۔ آزادی جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی سے محفوظ فرمائے، کسی کی بھی غلامی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، بری طرح کا تمہیں عذاب دیتے تھے، بری طرح کی تمہیں سزائیں دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، ہاں بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بچیوں کو اس لیے بھی تاکہ وہ گھر کے کام کاج ان سے کرواتے تھے، تو اس نے ہزاروں بچوں کو اس لیے قتل کروایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئیں۔ لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ فرعون نے ہر طرح کے جتن کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہ آئیں اور میرا مقابلہ نہ کر سکیں، میری حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا، وہ آئے، اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ فرعون کی گود میں پلے، اس کے گھر میں پلے اور اس کی تنخواہوں پر پلے۔ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ان سے نجات دی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، بچیوں کو چھوڑ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
اور اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا جب ہم نے چیرا یا پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، اور جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنی فوج لے کر نکل پڑا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور فرعون اور اس کے فوج کی تعداد بعض علماء نے 16 لاکھ تک بتائی ہے۔ اتنی فوج لے کر وہ پیچھے فرعون نے اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل پر چڑھائی کی۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا، جس سے 12 رستے بن گئے۔ 12 قبائل تھے، ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ رستہ مختص ہو گیا، اور وہ بحفاظت اس راستوں سے یا ان راستوں سے نکل گئے۔ جب وہ پار ہو گئے، پیچھے سے فرعون پہنچ گیا، تو اس نے پہلے تو کہا کہ یہ میں نے بنوائے ہیں، پھر اپنی فوج سمیت اس دریا میں داخل ہوا، اور جب درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ پانی پھر مل گیا، اور فرعون اور اس کی فوج جو ہے اسلحہ سمیت اس پانی میں غرق ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اس جگہ پر بیان فرمایا کہ جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں اس دریا سے نجات دی، پار کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا وہاں پر، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کو اور فرعون کی قوم کے غرق ہونے کو بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی نظروں سے اپنے دشمن کو وہاں پر مرتے دیکھا۔ تو جب کسی کا دشمن اس کی نظروں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہو یا مر رہا ہو، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میری نظروں کے سامنے میرا دشمن ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا کتنا بڑا انعام ہے کہ میں نے تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا۔ تو جو بھی آدمی اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتا ہے یا اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور طریقہ کو اپنانے کی توفیق دیں۔ آمین۔